رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورم حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ذمیوں کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان سیال کوٹ کا سے روزہ پروگرام کل اختتام پذیر ہوا.
اس میں ہزارہا مرد و زن نے شرکت کی، اور کل آخری پروگرام تقریباً 3 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالی ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے منشور کے مطابق قرآن و سنت کا پیغام مزید ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے 3 پروگرام ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے 3 مبلغین اور جامعہ جلالیہ لاہور کے 3 فضلاء کی گفتگو ان پروگراموں میں سماعت کی۔ آج کا ہمارا موضوع ایک انٹرنیشنل موضوع ہے۔ اس وقت ہر طرف یہ موضوع زیر بحث ہے، اور آج یہ بھی ایک امانت ہے جو سینوں کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے یہ کچھ ایسے گوشے ہیں کہ جن پر پردے ڈالے گئے ہیں، اور حق پرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پردے ہٹا کے قرآن و سنت کا پیغام عام کیا جائے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دین بھی ہے اور اس میں دنیا کا نظام بھی ہے۔ یہ مسجد میں سجدوں کی بھی تبلیغ دیتا ہے، اور اس کے اندر مکمل نظام حکومت بھی ہے۔ اس میں بندے کا مولا سے رابطہ، اس کی تعلیمات بھی ہیں، اور اس میں جہاں بانی اور حکمرانی کے اصول اور ضوابط بھی ہیں۔ اسلامی سلطنت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر انہوں نے سٹیٹ کے قانون کو قبول کیا ہے کہ ہم سلطنت سے ٹکرائیں گے نہیں، سلطنت ہمیں امن دے دے، ہمیں امان دے دے تو ہم سلطنت کے احکام کو مانیں گے اگرچہ ہمارا مذہب اپنا ہوگا۔ ایسے لوگ خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جس وقت ان کو ذمہ قرار دے دیا جائے اس کے بعد اسلامی سلطنت میں ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور ان کے حقوق پر پہرا دینا بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت لازم ہے۔ ذمہ داری جس وقت سلطنت نے قبول کر لی اور ان لوگوں کو امن دے دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی چھوٹے نے بھی ان سے معاہدہ کر لیا تو بڑوں کو اس کا احترام کرنا ہو، اور ان کے جان و مال اور ذمیوں کی جو مختلف امور میں نگہبانی ہے وہ مسلم حکومت کی ذمہ داری ہو۔ چونکہ اسلام آخری دین ہے اور جامع دین ہے، اس کا کلمہ ہر کلمے پہ غالب ہے۔ پہلے ادیان کا زمانہ گزر چکا ہے، ان کی مدت ایکسپائر ہو چکی ہے، اب ان میں سے مسلمان اور مومن وہی ہوگا جو اس دین کو قبول کرے گا، اور جو اپنے دین پہ پہلے دین پہ رہے گا اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اس صورت میں کہ وہ اسلامی سٹیٹ کے حکم اور راج کو تسلیم کرتا ہے
تو اس کو زندہ رہنے کی اجازت دی جائے گی، وہ زندگی بسر کرے، مسلمانوں کو نہ چھیڑے، اپنا جو اس کا مذہب ہے اس پر رہتے ہوئے وہ مسلم حکومت میں اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ذمیوں کے حقوق کو ہمارے کچھ سکالر، علماء، قائدین، دانشور عموماً بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت کم سننے میں آیا ہے کہ بیان کیا جائے کہ آخر ان کی ذمہ داریاں کیا شرائط ہیں جن کے پیش نظر ایک غیر مسلم کو مسلم حکومت میں امن دیا گیا، کن شرائط کی بنیاد پر ان کی جان کی حفاظت کی گئی اور کن شرائط کی بنیاد پر ان کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق کے عزت، احترام یعنی نگہبانی کے معنی میں برابر رکھے گئے۔ اس سلسلہ میں چند امور قرآن و سنت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اخبارات کے فورم میں بھی اور دیگر مختلف چینلز پر یہ آواز بلند کی، لیکن اس کے بہت سے پہلو ان سے مختلف ادارے الرجک ہے کہ وہ پوری کی پوری بات آگے پہنچانے میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، چونکہ قرآن وہ پاور ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا اور شریعت کی وہ آواز ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کے کسی ضابطے، نیو ورلڈ آرڈر یا کسی حکومت کے تابع نہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کے تابع ہیں۔ اس بنیاد پر آج کے حالات میں قرآن و سنت کے اس پیغام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29، رب ذوالجلال نے اس میں مینارٹیز اور ذمیوں کے حقوق اور شرائط کو بیان کیا ہے۔ خالق کائنات فرماتا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ کو نہیں مانتے اور پھر وہ آخرت کے دن کو بھی نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا اسے حرام نہیں مانتے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ عقیدے اور عمل دونوں میں باغی ہیں۔ کہا جائے کہ رب کا حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے تو وہ عقیدہ نہیں رکھتا، کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تو وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو وہ حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں واضح آ گیا کہ دین حق سوائے اسلام کے کوئی نہیں۔ وہ پہلے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، اپنے اپنے عہد میں ہر نبی کا دیا ہوا دین ان لوگوں کے لیے دین حق تھا، لیکن جب سے ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، اب دین حق صرف اسلام۔ اس وقت یہودیت کو دین حق کہنا جرم ہے، اس وقت عیسائیت کو دین حق کہنا ناجائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دین حق کو یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا تو حساب ہی علیحدہ ہے، ان کے پاس تو پہلے کتاب ہی نہیں۔ جن کے پاس کتاب تھی، آسمانی کتاب، اس کے بعد انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ان کے خلاف جہاد لازم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مان رہے، اہل کتاب، ان کے خلاف جہاد لازم ہے۔
انہیں زندہ مت چھوڑو. کب تک جہاد لازم ہے؟ فرمایا حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر جزیہ دیں. یا تو پھر کلمہ پڑھ لیں، اور یا کلمہ اگر نہیں پڑھتے تو پھر اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لیں، اور اطاعت قبول کرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اسلامی حکم کے زیر نگیں کر لیں. اگرچہ ان کا دین اپنا ہے اور ان کا مذہب اپنا ہے، مگر حکومت ان پر اسلام کرے گا. اسلام کی حکومت کے ساتھ وہ ٹکر نہیں لے سکتے. باغیانہ انداز اختیار کریں گے تو ان کی گردن مارنا لازم ہو جائے گا. مسلم حکومت کے اندر یہودی ہو، عیسائی ہو، یا ان کے علاوہ جو دیگر اہل کتاب کے بغیر اقلیات ہیں، ان کے لحاظ سے ان پر لازم ہے وہ اسلامی حکومت کی حکم کے تابع رہیں. اور اس صورتحال میں ان کی جان بخشی جائے گی کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ ادا کریں، ذمہ ہونے کا ٹیکس ادا کریں. تو پھر اسلام ان کی زندگی کی حفاظت کرے گا اور ان کے مال کی حفاظت، یہ ساری امور، اور عزت و آبرو کی اس معنی میں حفاظت کہ ان کی جو خواتین ہیں ان کی عفت کا بھی لحاظ، ان کے غیرت کے معاملات کا بھی لحاظ، اس خاص مفہوم کے لحاظ سے ان کی عزتوں کا بھی احترام، اور یہ ہر چیز جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے ذمہ ہوگی. اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ ان پر کسی طرح کا تجاوز کرے اور کسی طرح ان کو تکلیف پہنچائے. اس سلسلہ میں انہیں اسلامی سلطنت میں رکھتے ہوئے چند امور کے لحاظ سے ان پر پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور اس چیز میں واضح فرق رکھا جائے گا. ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتی ہے ذلت. ذمی پر ظلم حرام ہے، مگر ذمی کی ذلت لازم ہے. اسے پتہ چلے کہ میں ذمی ہوں، غلبہ اور راج ہمارا نہیں، ہم تابع ہیں اس حکم کے جس حکومت میں رہ رہے. اس واسطے آج کا سب سے بڑا المیہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ لوگ ظلم اور ذلت میں فرق نہیں کر رہے. ذمی کے لحاظ سے ظلم اور ذلت کو ایک طرح سمجھا جا رہا کہ جیسے ان پر ظلم حرام ہے ایسے ان کی ذلت بھی حرام ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جزیہ اس حالت میں دے وہم صاغرون، انہیں پتہ چلے کہ ہم ذلیل ہیں. یعنی قرآن ان کی ذلت کو اجاگر کرنا چاہتا کہ صرف جزیہ نہیں لے گی حکومت ان سے، ان کو احساس صاحب دلائے گی کہ تم ہمارے حکم کے تابع ہو. صاغرون کا جو لفظ ہے یہ نص قرآنی ہے. صاغرون کا یہ تقاضا ہے کہ محفلوں میں، مجلسوں میں، پروگراموں میں، یہاں تک کہ گلی میں چلتے ہوئے بھی ایک یہودی یا عیسائی کو محسوس ہو کہ میں کلمہ نہ پڑھ کے ذلیل ہوں. عزت تب ملے گی جب میں کلمہ پڑھوں گا. ان کو جو زندگی ان کی محفوظ کی گئی اس لیے نہیں کہ ان کے کفر کی حفاظت کی جائے، انہیں جو امان دی گئی تو اس لیے نہیں کہ انہیں یہ احساس دیا جائے تم جیسے ہو ٹھیک ہو، اپنے جھوٹے مذہب پہ قائم رہو. انہیں امن اس لیے دیا گیا کہ انہیں مہلت ملے، وہ سوچیں اور توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں. اور اگر وہ جس گندے عقیدے پر اور اپنے جس جھوٹے دین پر قائم ہے جو بدل چکا اور ایکسپائر ہو چکا، اس پر بھی ان کی عزت اس معنی میں کی جائے کہ انہیں مسلمانوں کے برابر عزت نفس دی جائے، مجلس میں احترام دیا جائے، انہیں مسلمانوں کے برابر کرسی پر بٹھایا جائے، یا انہیں حکومتی عہدوں میں مسلمانوں کی طرح حصہ دیا جائے. تو پھر ان کو احساس ہی پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے. پھر وہ اپنے کفر پر پکے ہو جائیں گے. ان کو جو امان دی گئی تو یہ وقت مہلت دی گئی کہ وہ سوچیں کہ عزت اسلام میں ہے، ہم ذلت سے تب نکلیں گے جب اسلام کو قبول کریں گے. اس بنیاد پر آج ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو
ذمیوں کو یہ احساس نہیں دلایا جاتا، بلکہ ان کو مسلمانوں پر حاکم بنا دیا گیا، وہ مسلمانوں کے چودھری بنا دیے گئے، ان کو مسلمانوں کے اوپر کئی مقامات پر حکومت کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، اور شریعت مطہرہ میں جو ذمی ہونے کا مطلب تھا وہی فوت ہوتا جا رہا ہے۔ اب ذمی ہونے کا فلسفہ قائم ہوگا، اس کے مطابق پھر ان لوگوں کے خون کی حفاظت ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی، اور اگر وہ ذمہ کی شرائط کو توڑیں گے تو خود وہ اعلان کر بیٹھیں گے کہ اب جس نے ہمیں مارنا ہے مار لو، اس واسطے کہ ہم تمہارے ذمے کی شرائط پوری نہیں کرتے اور ہم اس معاہدے کو توڑ رہے۔ اس سلسلہ میں مسلم شریف کتاب السلام باب النہی عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام، یہ پورا باب ہے کہ اہل کتاب کو ابتداءً سلام نہیں دینا چاہیے۔ جب بھی کسی کو سلام کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مطلب یہ ہے کہ کہنے والا اسے عزت دے رہا ہے، عزت والا سمجھ رہا ہے۔ تو سلام کے اندر جو عزت ہے یہ عزت بھی ذمی کی نہیں ہے، اور ذمی بطور خاص اس معنی میں جو اہل کتاب میں سے ذمی ہے، دوسرے تو ویسے گئے گزرے، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، اس کو آغاز میں السلام علیکم کہنا بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا کہ اگر تم چلتے پھرتے اس کو سلام کہو گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری عزت ہے، اس معنی میں بھی کہ ہم اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے پھر بھی ہم لائے گئے اس کے کہ مسلمان ہمیں سلام کہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں منع فرما دیا، فرما لا تبدؤ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام مت کہو کہ تم گزرتے ہوئے تم پہلے کہو السلام علیکم، حرام ہے تم پہ اگر تم نے ایسا کہا، نہ یہود کو کہو نہ نصارہ کو کہو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اگر رستے میں تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ویسے تو ان سے رابطہ رکھنا ہی صحیح نہیں، گلی میں جا رہے تھے، محلے میں جا رہے، آگے سے عیسائی آ گیا، یہودی آ گیا، تمہاری ان سے ملاقات ہو گئی، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، انہیں دھکیل کے تنگ سائڈ میں کرو، وہ کھلی جگہ پہ اسلامی ملک میں نہیں چل سکتے۔ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، کھلے رستے میں تم چلو، سینٹر میں گلی میں چلنا مسلمان کا حق ہے۔ اگر یہودی عیسائی گلی میں چلے گا تو سائڈ پہ چلے گا، کنارے پہ چلے گا، اسے گلی میں چلتے ہوئے بھی احساس ہو کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں مجرم ہوں کہ میں نے دینی حق کو چھوڑا ہوا ہے، اس واسطے فرمایا نہ تم آغاز اسے سلام کہہ سکتے ہو اور نہ ہی گلی میں چلتے ہوئے اسے کھلی جگہ دے سکتے ہو۔ وہ اسلام جس نے چیونٹیوں کے بھی حقوق بیان کیے اور چڑیوں کے بھی حقوق بیان کیے اور فوج شدگان کے بھی حقوق بیان کیے، اس نے ان کی بہتری کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم ان کو تنگ رستے کی طرف نہیں کرو گے، ان کو اپنے کفر پر ندامت نہیں ہوگی، ان کو اپنے کفر پر احساس نہیں ہوگا، اس بنیاد پر اپنے کفر پہ پکے ہوتے رہیں گے، لہذا نہ انہیں سلام کہو نہ ان کو کھلی جگہ پہ چلنے دو۔ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، ان کو مجبور کر دو کہ تنگ جگہ پہ چلیں، سائڈ پہ چلیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے جو درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس بنیاد پر پتہ چلا ذمیوں پہ ظلم نہیں مگر انہیں ذلت کا احساس دلانا لازم ہے، انہیں پتہ چلے اس لحاظ سے بھی کہ مومن ہمیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ ابتداء ہمیں سلام کہیں اور ہمیں اس لائق سمجھے، اور پھر رستے میں ایک ملک میں چلتے ہوئے ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم سینٹر میں چلیں، ہم نے چلنا ہے تو سائڈ پہ چلنا ہے۔ اب سوچیں آپ، صاغرون حکم قرآن کا ہے اور فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ حکم ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر آج کوئی مذہبی لیڈر، آج کوئی سیاستدان اپنے ووٹوں کی خاطر یا اپنے بیرون ملک کے مفاد کی خاطر اگر ذمیوں کو برابر لاتا ہے، بلکہ مذہبی پروگراموں میں ان کی محرف کتاب کی تلاوت کرواتا اور ان کا اٹھ کے استقبال کرتا ہے، انہیں لا کے عزت سے اپنے ساتھ کرسیوں پہ بٹھاتا ہے، تو اس نے سرکار کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس نے قرآن سے روگردانی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے صاغرون، انہیں اپنی ذلت کا احساس ہو جزیہ دیتے وقت بھی،
اور تو اور رہا مجلس میں تو ان کو بٹھانا لانا تو دور کی بات ہے، اگر گلی میں بھی ملاقات ہو جائے گی ان کے لیے کھلے رستے نہیں ہیں، کھلے رستے ان کے ہیں جن کے لیے جنت کے بھی رستے کھلے ہیں۔ لہذا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہمارے نبی علیہ السلام کا، اس کو ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہ مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ سرکار کا، جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ معاذ اللہ کسی طرح کی کوئی تنگ نظری ہے، وہ سارے جہاں کو جنت کی دعوت دینے والے اس حکمت کو جانتے ہیں کہ آج ان سے ایسا رویہ کرے گا تو کل ان کے لیے مفید ہے، انہیں ندامت ہوگی، کلمہ پڑھیں گے تو صرف دنیا کا رستہ نہیں جنت کا بھی کھل جائے گا۔ اور اگر آج ان کو اپنے مذہبی پروگراموں میں اپنے سیاسی عہدوں پر اس انداز سے لا کے بٹھایا جائے گا، یہ اپنے کفر پہ پکے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے اور اسی طرح پھر جہنمی بن جائیں گے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فائدہ اس میں ہے انہیں احساس دلایا جائے تاکہ یہ کلمہ پڑھے اور ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے، عقبہ بھی اچھی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اتفق العلماء علی الرد علی اہل الکتاب اذا سلموا، کہ حدیث شریف میں یہ تو آ گیا کہ ابتداء انہیں سلام نہ کہو، تم نہ کہو السلام علیکم، ہاں اگر وہ کہیں تو پھر اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا جو سلام ہے اس کا جواب دیا جائے، مگر وہ مشروط ہے، خود انہیں نہ کہو، اگر وہ کہیں تو پھر رد ان کے سلام کا وہ جائز ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن وہ لفظ خاص ہے، یہ نہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ اتنا کہو وعلیکم السلام، ان کے لیے جو جواب ہماری شریعت میں جائز ہے، جب انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا صرف السلام علیکم انہوں نے کہا تو ہماری شریعت میں ان کے لیے یہ ہے کہ صرف کہو وعلیکم، وعلیکم السلام نہ کہو، صرف علیکم کہو یا وعلیکم کہو، یا تو واو کے بغیر علیکم یا واو کے ساتھ وعلیکم، جو کہتے ہو نا مسلمانوں کو جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شریعت نے کہا انہیں صرف کہو علیکم، اور اگر ملانا ہے تو واو ساتھ ملا لو وعلیکم، لیکن آگے السلام نہیں بولنا، آغاز میں انہیں کہنا نہیں، اگر وہ کہے تو جواب دینا ہے، مگر جواب صرف علیکم سے دینا ہے یا وعلیکم سے دینا ہے، آگے جواب میں لفظ سلام یا لفظ رحمت جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ اہل حق کا اس بات پر پوری طرح اتفاق ہے، یہاں تک اس بات میں پابندی کی گئی، کتاب الاذکار کے اندر صفحہ نمبر 254 پر یہ قول موجود ہے، حضرت ابو سعد متولی کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ ظَنَّهُ مُسْلِمًا فَبَانَ كَافِرًا يَسْتَحِبُّ أَن يَسْتَرِدَّ سَلَامَهُ، اگر کسی نے کسی کو سلام کہہ دیا، جانتا نہیں تھا کہ یہ ہے کون، بعد میں پتا چلا یہ تو کافر تھا، یہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، اور اس پہ لازم ہے کہ اس سے اپنا سلام واپس لے، ان لفظوں سے کہے میرا سلام واپس لوٹا میری طرف، تو اہل نہیں تھا کہ تجھے سلام کہا جاتا اور میں نے جہالت میں تجھے کہہ دیا، لہذا تو نہ سمجھ کہ میرے نزدیک تو سلامتی والا ہے اور میرے نزدیک تو عزت والا ہے۔ اس بنیاد پر لازم ہے ایسے انسان پر کہ اگر وہ انسان اسے میسر آ جائے، چلا نہیں گیا کہیں دور، تو اس سے اپنا سلام واپس لے۔ اس سلسلہ میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سلم علی رجل، انہوں نے کسی کو کہا السلام علیکم، فقیلا انہ یہودی، کسی نے کہا اے عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر تمہیں پتا نہیں کہ یہ یہودی تھا، تم نے کیوں سلام کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نادم ہوئے، تابعہ اس بندے کے پیچھے گئے، یعنی وہ گلی میں چلتا چلتا آگے چلا گیا، آپ اس کے پیچھے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کیا لفظ بولے، رد علیہ سلامی، میرا سلام واپس کر کے جاؤ، رد کر، لوٹا دے میرا سلام میری طرف، جو میں نے تجھے کہا تو میں اس لیے کہہ بیٹھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تو یہودی ہے،
مجھے پتا نہیں تھا کہ تو کافر ہے، میں نے تجھے سلام کہا، اب مجھے پتا چلا کہ تم سلام کے اہل نہیں ہو، اس واسطے میرا سلام مجھے واپس کر دو۔ اب دیکھو دین متین جن لوگوں نے صفہ میں بیٹھ کے پڑھا، اور دین متین جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا، ان سے پڑھ کے دین کی حکمتیں کون جا سکتا ہے؟ ان کے بڑھ کے کسی کو راغب کرنے کے طریقے کون سمجھ سکتا ہے؟ آج ان باتوں پر کچھ فلاسفر کہتے ہیں اگر ایسی سختی ہوگی تو وہ قریب نہیں آئیں گے۔ شریعت نے یہ بتایا، حکمت اس میں ہے، انہیں احساس دلاؤ اس چیز کا، اگر قریب آ کے کافر رہے تو قریب آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک بار دور چلے جائیں مگر احساس پیدا ہو کہ پھر ہمیشہ کے لیے قریب ہو جائیں تو پھر وہ انداز ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیچھے چلے، سفر کیا، اس یہودی کو جا کے پکڑا اور کہا میرا سلام واپس کرو، جو میں نے تجھے کہا تھا تم اہل نہیں اس کے کہ سلام کہا جائے۔ اس نے واپس کیا ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کو چھوڑا۔ ان امور کو سامنے رکھو، اور آج جو حال عوام گھروں میں ایسے نوکر عیسائی رکھ لیتے ہیں یا کام کاج کے لیے، اس کے علاوہ مختلف امور میں، اور پھر ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے الفاظ بولتے ہیں چلو جوہار تو جوہار رہ گئے، جو کئی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ ان کو برابر بٹھا کر مسلم امہ کے جذبات کو پاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑا عالم دین کون ہوگا جو پیچھے گئے ہیں اور وہ سلام جو بے خبری میں کہا تھا وہ واپس لیا ہے اور بتایا ہے کہ امت یاد رکھے یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کا مجلس میں اٹھ کے استقبال کیا جائے، ان کو وصول کر کے کرسیوں پہ لا کے بٹھایا جائے اور ان کی عزت و تکریم کے ترانے پڑے جائیں اور ان کے حق میں تقریریں کی جائیں۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے جو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگا، عقبہ میں بھی بہتر ہوگا کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ جب تک تم ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تم مجرم ہو، بگوڑے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں امن اور جنت میں امان ملے تو پھر تمہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس سلسلہ میں بہت سی وضاحتیں موجود ہیں کشف الغمہ کے اندر، جلد نمبر 2 امام شارانی کی وہ کتاب صفحہ نمبر 286 پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ یاد رکھنا یہ عربوں میں طریقہ تھا، ایک ہے کسی کا نام لینا، ایک ہے کسی کی کنیت پکارنا، تو کنیت جو ہے اس میں کسی کا ادب زیادہ ہوتا، نام بھی جائز ہے اور کنیت سے کسی کا ذکر کر دینا۔ کنیت جو اس کی اولاد کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، یہ ویسے مختلف چیزوں کی نسبت کی بنیاد پر بھی کنیت، مثال کے طور ابو الخیر، ابو الوفا، اس طرح کسی کا نام لینے کی جگہ اس کی کنیت جو مشہور ہو گئی وہ بول دینا، یہ ایک ریسپیکٹ ہے عرب معاشرے میں، اور ایسے پھر امت میں یہ رائج ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا جس وقت ذمیوں کی بات ہو رہی تھی، فرمانے لگے سمو اہل الذمہ، ذمیوں کا نام لو، جو نام ان کا ہے، ان کی کنیت کا ذکر نہ کرو، چونکہ اس میں بھی ایک اتھارٹی بنتی ہے، شان بنتی ہے، ان کا نام لے کے انہیں آواز دے سکتے ہو، ان کی کنیت سے ان کو پکار نہیں سکتے۔ اور فرمانے لگے اذلوہم ولا تظلموہم، وہ عادل عمر کہ جنہوں نے لرزتی زمین کو کوڑا مار کے ساکن کر دیا تھا کہ اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو پھر کانپ سکتی ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ عمل کیا ہے تو پھر عمر تمہیں کانپنے نہیں دے گا۔ حضرت عمر کے کوڑے سے زمین ساکن ہو گئی۔ وہ حضرت عمر کہنے لگے کہ ذمیوں کے مسئلہ میں یہ بات ذہن میں رکھو، اذلوہم ولا تظلموہم، ذمیوں پہ ظلم نہ کرو مگر انہیں ذلیل ضرور کرو۔ اذلوہم عادل، ان کو ذلیل کرو، ظلم نہ کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، ظلم حرام ہے، مگر ان کی عزت نفس اس بنیاد پر کہ محفل میں آتے جاتے معاشرے میں ان کی ایسی عزت ادب احترام جس سے مسلمانوں کے برابر انہیں سمجھا جائے۔ فرمایا نہیں، ان کو ذلیل ہونے کا جو احساس قرآن نے دیا وہ ہم صاغرون کہا،
تو تم بھی ان کی اس وصف کو ذہن میں رکھو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کی عزت بنتی ہو. ان کی ذلت پر ان کو متوجہ کرنا یہ شرعی فریضہ ہے. ظلم نہ کرو. حق ان کا شریعت میں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ذمہ پر ظلم کیا، جس نے اس کا مال لوٹا، جس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ حق پورا کر رہا تھا، شرائط پوری کر رہا تھا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انا حجیج ہوں، میں اس کی طرف سے پیش ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں. میں جھگڑا کروں گا، میں اس کی وکالت کروں گا، میں کہوں گا اے اللہ اس پہ ظلم ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، میری امت نے ایسا کیوں کیا. یہ حق دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن یہ واضح کیا ان پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن ذلت کا احساس ضرور دلانا ہے. ان کو پتا چلے کہ ہم جو مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں ہمیں کفر کا لائسنس نہیں دیا گیا ذمہ داری ذمہ بنا کر، ہمیں سوچنے کا موقع دیا گیا، ہمیں مہلت دی گئی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں. تو اگر ان کی عزت کرو گے، اگر ان کو اس کفر پر بھی عظیم جانو گے تو وہ سمجھیں گے ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی عزت والے ہیں. اس بنیاد پر حضرت عمر کے یہ قول فیصل نے ہزاروں تشریحات سامنے واضح کر دی ہیں. اذلوہم ولا تظلموہم، ظلم حرام ہے، ذلت ان کی لازم ہے. انہیں ذلیل و رسوا کرو، انہیں ذلت محسوس ہو، وہ گلی میں تنگ جگہ نہ چلے، سینٹر میں سینہ تان کے نہ چلے. ان کا نام لو، کنیت نہ پکارو، انہیں ابتداء سلام نہ کہو، انہیں پتا چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اس واسطے فرمایا ظلم حرام ہے، ظلم ذمہ پہ نہ کرو. سرکار نے حرام قرار دے دیا، فرمایا میں آؤں گا جھگڑا کرنے کے لیے ذمہ کی طرف سے جو ذمہ پر ظلم کرے گا. لیکن ذمہ کی ذلت کا حکم اللہ کے قرآن میں ہم صاغرون کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے اور خلفائے راشدین کے فیصلوں میں موجود ہے. اس سلسلہ میں چند باتیں بہت اہم ہیں. یہ جو ہم صاغرون میں نے آیت پڑھی 10ویں پارے کی، اس کا باقاعدہ ڈائلاگ ہو گیا. اس کے لحاظ سے رستم کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ جب ایران میں اسلام داخل ہونے لگا اور مسلم امہ کی فوج صحابہ جب ایران کی بارڈر پہ پہنچے تو ادھر کافروں کا سپہ سالار رستم تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج اپنے بیٹوں کے نام، اپنی فیکٹریوں کے نام اس کافر پہلوان کے نام پہ مت رکھیں، اپنے جو ہیروز ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھیں. تو رستم آتش پرستوں کا کمانڈر تھا. جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں للکارا کہ آ جاؤ اب ہم تمہارے مقابلے کے لیے پہنچ گئے ہیں، تو رستم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے چند باتیں کی. قال له الی ما تدعو، ہے مغیرہ بن شعبہ تلواریں لے کے آ گئے ہو، تم کس چیز کی دعوت دینے آئے ہو ہمیں؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا ادعوک الی الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، چھوڑو آتش پرستی کو اور اسلام کے دامن رحمت میں آ جاؤ. تو مغیرہ بن شعبہ نے آگے جس وقت آپ نے یہ کہا تو رستم نے پھر سوال کیا ان اسلم تو، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں کہا اسلام قبول کرو اور پھر ساتھ اسلام میں جو برکتیں ہیں ان کا اظہار بھی کر دیا. فرمایا ان اسلمتا، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا فلکا ما لنا وعلیکا ما علینا، پھر تمہیں کوئی آخری مسافر نہیں سمجھا جائے گا، فوراً سہولتیں ملیں گی. جو کچھ ہمارے لیے وہ کچھ تو تمہارے لیے ہوگا، اور جو کچھ ہم پہ فرض آئے گا وہ تم پہ بھی ہوگا. جو ہمیں منافع مل رہے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے. دین اور دنیا کے لحاظ سے تم ہمارا دین قبول کر لو. ان ابیتا، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا. اب یہ صورتحال یعنی واضح ہو رہی تھی کہ تم ہماری تلوار کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تو پھر جان بچنے کا ایک ہی ذریعہ، یا تو پھر ہمارا کلمہ پڑھو، اور یا کلمہ تم نے نہیں پڑھنا تو پھر اکڑ کے نہیں چل سکتے، پھر تمہیں سر جھکانا پڑے گا. اور وہ کیسے؟ فتوطی الجزیۃ عن جد وانت صاغر، پھر تجھے ذلیل ہو کے ہمیں اپنی طرف سے جزیہ پیش کرنا پڑے گا، تب بچ سکو گے، ورنہ تمہارا سر اتارا جائے گا. رستم کو جس وقت اپنی شکست سامنے نظر آ گئی، اب پھر جس وقت اس نے چاہا میں بچوں تو کیا کہتے ہو اے اسلام کے شیرو؟ تو کہا اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کرو. اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جان بچانا چاہتے ہو
تو پھر اس صورت میں زندہ رہ سکتے ہو. راج ہمارا ہوگا، آرڈر ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا. تم جزیہ دے کے سالانہ اپنی جان بچاؤ گے اور اس انداز میں تم جزیہ دو گے، جزیہ بھی دو گے، ساتھ اپنے آپ کو ذلیل بھی کرو گے. یہ جملے جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بولے تو چونکہ ان کی زبان فارسی تھی اور عربی اور فارسی عراق اور ایران ان کا پرانا رشتہ ہے، یعنی ایران کو پرانی تاریخ میں عراق کے عجم کہا جاتا ہے، اجمیوں کا عراق، ایک عربیوں کا عراق، ایک اجمیوں کا عراق. تو دونوں زبانیں قریب قریب واقع ہیں. کافی حد تک اس کو سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی رستم نے پوچھا. رستم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس موقع پر یہ سوال کیا. فقال لترجمانہ، مغیرہ بن شعبہ اور رستم کے درمیان جو ترجمان تھا، یعنی حضرت مغیرہ کی عربی ادھر پہنچا رہا تھا، ان کی فارسی ادھر پہنچا رہا تھا. اسے کچھ باتوں کی رستم کو سمجھ آ گئی، لیکن ترجمان سے یہ کہنے لگا کہ تم مغیرہ بن شعبہ سے پوچھو، یہ جو کہتے ہیں کہ جزیہ دینا پڑے گا، فقط عرفتھا، اس کا مجھے پتا چل گیا کہ جزیہ کیا ہوتا. ہمیں کوئی ٹیکس دینا پڑے گا، ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے اسلامی حکومت کو اپنی جان کی بقا کے لیے. لیکن فما قولک وانت صاغر، یہ مغیرہ بن شعبہ جو تم نے ساتھ یہ قید لگائی کہ جزیہ بھی دینا پڑے گا ساتھ صاغر بھی ہونا پڑے گا، یہ صاغر کیا چیز ہوتا؟ صاغر بھی ہونا پڑے گا، جزیہ تو ہم دیں گے لیکن صاغر ہونا جزیہ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا مطلب اس کا یہ ہے، تؤتیھا وانت قائم وانا جالس. صاغر کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جزیہ دینے آؤ گے میں کرسی پہ بیٹھا رہوں گا، تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا، تم کھڑے ہو کے جزیہ پیش کرو گے، میں بیٹھا ہوں گا تم کھڑے ہوگے، اور ساتھ والصوت علی راسک، میرا کوڑا تیرے سر پہ ہوگا، میں اپنا کوڑا تیرے سر پہ رکھوں گا، میں بیٹھوں گا تم کھڑے ہوگے، تم پیسے پیش کرو گے میں قبول کروں گا، میرا کوڑا تمہارے سر پر جب ہوگا تمہیں اپنی ذلت محسوس ہوگی کہ کلمہ نہ پڑھ کے کتنا اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے. کہاں میں ایران کا سردار، اور کہاں میری جرأت اور شجاعت، اور کہاں یہ ہے کہ میں سر نہیں اٹھا سکتا، کوڑے نے میرا سر دبا رکھا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا وہ جو قرآن کا حکم ہے حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور ساتھ یہ وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ بھی دے اور ساتھ اپنے آپ کو ذلیل بھی سمجھے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہم صرف جزیہ نہیں لیں گے، پھر قرآن پہ عمل نہیں ہوتا. قرآن پہ عمل تب ہوتا ہے جب ہم تمہیں ذلیل بھی کریں گے. تم نے جزیہ بھی دینا ہے، میں نے بیٹھنے نہیں دینا، یعنی میں نے مطلب یہ قیامت تک کے لیے جو جزیہ لینے والا حکمران ہوگا وہ بیٹھے گا، جو بھی اتھارٹی ضلع میں ہے یا صوبے میں وہ بیٹھے گی. جزیہ دینے والا یہودی، جزیہ دینے والا عیسائی کھڑا ہوگا، اور مسلمان حکمران جو بھی اس وقت کی اتھارٹی ہے اس کا کوڑا اس کے سر پر ہوگا جو جزیہ دینے کے لیے آیا ہے. اس انداز میں جزیہ لیں گے تو پھر اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، اور اگر اس میں نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے حکم پہ عمل نہیں ہوگا. اس واسطے تم نے پیسے بھی دینے ہیں اور پیسے دیتے وقت ساتھ ذلیل بھی ہونا ہے. اب یہ قرآن کا حکم، یہ شریعت کی ترجمانی، یہ جہاد کے میدانوں میں صحابہ کے خطبے، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آج لازم ہے ہم پر کہ ہم اپنے ملک میں یہ نہ ہو کہ ہم ان کے لیے ذلیل ہوتے پھریں. آج کی صورتحال اتنی گمبھیر ہے، جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمارے غیروں کے ایجنٹ حکمران اور امریکہ کے گٹروں کے پالتو کیڑے وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے ڈالر وصول کرنے کے لیے ان بھگاڑوں کے شرارتیوں کی حمایت کرتے ہیں. ابھی گزشتہ سال جو گوجرا فیصل آباد میں ایک معاملہ ہو گیا تھا، وہاں کے گوجرا کے مسلمانوں کی آپ داستان سنیں جنہیں اتنا ذلیل و رسوا کر دیا گیا عیسائیوں کے مقابلے میں. ایک عیسائی ایک طرف ہے، 100 مسلمان دوسری طرف ہے. عدالت عیسائی کی بات سنتی ہے، مسلمانوں کی طرف توجہ نہیں کرتی. مسلمانوں کو مجرمانہ انداز میں
عدالتوں میں آج تک گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم حکومت کے اندر جو ذمہ ہوگا، ذمہ کی عزت نہیں ہوگی، ذمہ کی جان محفوظ ہے، ظلم اس پہ نہیں ہے، لیکن اس کو ذلت رسوائی کا سامنا ہوگا۔ میں نے آغاز میں عزت کا جملہ ایک مفہوم میں بولا، مثلا ذمہ کی بیٹیاں، ذمہ کی بیوی، اب ان پر دست درازی حرام ہے، وہ عزت اس کی برقرار، مگر ذمہ کی عزت نفس محافل میں، شعبہ جات میں، معاشرے میں مسلمانوں کے برابر ان کو لانا یا سمجھنا اور اعزاز دینا اور عزت اس لحاظ حضرت عمر اور بلکہ قرآن کہہ رہا ہے صاغرون، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہیں احساس دلایا جائے ذلت و رسوائی کا، اور اس صورتحال میں ان کو مسلم امہ کی سلطنت میں رہنے کی اجازت ہے کہ انہیں اپنی حقیقی حیثیت کا وہ شیشے میں دکھائی جائے اور پھر ان سے جزیہ قبول کیا جائے۔ یہ جو الفاظ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پیش کیے رستم کے مقابلے میں، یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ صاغرون کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آج جس وقت ہم یہ باتیں کرتے ہیں، میں ایک مختلف اخبارات کے جو فورم ہیں ان میں یہ بات اٹھا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہمارے اخبار بند ہو جائیں گے، ہم یہ باتیں تمہاری آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بھی لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہیں، تو ان کے لیے ہمیں یہاں ان پر نرمی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ صورتحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمان کے لیے صد شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اس کو رب نے دارالاسلام عطا فرمایا، اسے روٹی کے چند لقموں کے لیے دارالاسلام چھوڑ کے دارالکفر کا سفر نہیں کرنا چاہیے، کہ جہاں ہر طرف کفر ہے، ہر طرف قریانی ہے، ہر طرف فحاشی ہے، ہر طرف گندگی ہے، دکانوں پر شراب ہے، ہوٹلوں پر حرام ہے، اسے کیوں اپنا پاک ملک چھوڑ کے جانے کی حاجت ہے صرف روزی کے چند لقموں کے لیے؟ وہ دارالاسلام کو فضل سمجھے اور اپنے دارالاسلام میں موجود رہے۔ تبلیغ کے نقطہ نظر سے قرآن پہنچانے کے انداز میں جو جواز موجود ہے وہ بھی مشروع طریقے میں ہے۔ اب یہ لوگ جو چلے گئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں جا کے آباد ہوئے، اب ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے کس طرح ہم قرآن کے حکم کا انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن نے تو صاغرون قیامت تک کے لیے کہا، قرآن نے تو صاغرون ہمیشہ کے لیے کہا، اب اس صاغرون کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس سلسلے میں تدبر اور حکمت ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا اور اپنی طرف سے کوئی نیا ایسا آرڈر نہیں دیا جائے گا، لیکن ہم پابند ہیں، نہ قرآنی آیات کو بدل سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، نہ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جا، دنیا ہمارا ناک میں دم کرتی ہے تو کر دے، دنیا ہم سے بائیکاٹ کرتی ہے تو کر جائے، ہمیں دنیا کا بائیکاٹ منظور ہے، رب کی رحمت کو ناراض کرنا منظور نہیں ہے۔ اس واسطے جو حکم خدا بندی ہے اس کے مطابق ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ملک میں اقلیت بن کے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جانوں کی حفاظت ہو، انہیں پھر ہماری شرائط جو شریعت کی ہے وہ پوری کرنا ہوگی اور اس کے تحت ہی ان کے امور کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر چند باتیں بطور خاص تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور صرف یہاں ہی نہیں اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عہد حکومت ہے اس میں جب شام کا علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا تو آپ نے ایک پالیسی بنائی کہ ذمیوں سے ایک معاہدہ لیا کہ تم یہ باتیں پوری کرو گے تو پھر تم ذمی ہو اور پھر ہماری سلطنت کے اندر تمہارے جانوں کو نگہبانی ملے گی اور تمہیں اس معاشرے کے اندر امن اور امان دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان جو تقریباً 35-37 شرائط پر مشتمل، ان کو ہم آپ کے لحاظ سے بھی پیش کر رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری حکومتوں تک بھی پہنچا رہے ہیں، اپنی حکومت تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے ارباب بست و کشاد تک کہ اپنے ذہن سے صرف چند اپنی شرطیں اپنے ووٹ کے لیے یا کسی بہتری کے لیے نہ رکھو، ان کو وہ شرطیں بتاؤ جو حضرت عمر فاروق نے بتائی ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شرائط پیش کی اور لکھ کر ذمیوں نے اپنی طرف سے ان شرائط کے بارے میں اظہار کیا. وہ ابن کثیر میں 361 صفحے پر جلد نمبر 2 کے اندر ان تمام شرائط کا تذکرہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پوری طرح واضح کیا اور اس کے بعد اس آرڈر کو نافذ کر دیا. یہاں پر یہ الفاظ جو اہل شام سے حضرت عبد الرحمن بن غنم الشریف وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس معاہدے میں شرکت کی اور میں نے لکھا ان شرائط کو جس کی روشنی میں شام کے عیسائیوں کو ذمہ بنا دیا گیا. اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شرائط جو عبد الرحمن بن غنم نے ان کی طرف سے لکھ کے پیش کی. شرائط نامے میں آغاز اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب لعبد اللہ عمر امیر المومنین من نصارى مدینہ قضا و قضا، کہ شام کے فلاں فلاں شہروں کے عیسائیوں کی یہ ایک تحریر ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ جس میں وہ اپنی طرف سے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ فلاں فلاں شرائط ہم لکھ رہے ہیں، جب تک ہم یہ پوری کریں تو ہماری جان محفوظ رہے، اگر ہم توڑیں تو ہمیں مار دیا جائے. یہ خود عیسائیوں نے لکھ کر وہ شرائط اپنی طرف سے پیش کی. حضرت عبد الرحمن بن غنم کاتب بنے اور پھر اس پر پوری طرح معاہدہ ہو گیا. اس سلسلہ میں ان شرائط کے اندر یہ باتیں واضح طور پر لکھی گئیں جو اختصار کے ساتھ اور خلاصہ کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شرطنا لکم علی انفسنا اللہ نحدث فی مدینتنا ولا فیما حولها دیرا ولا کنیسہ ولا قلعہ ولا صومعۃ رہب. ہم یہ لکھتے ہیں کہ جن شہروں میں ہم رہتے ہیں ان شہروں میں اور ان کے ارد گرد ہم اپنا کوئی عبادت خانہ نہیں بنائیں. ہم ایسے علاقوں میں کسی طرح کا کوئی گرجا اور کوئی دوسرا عبادت خانہ تعمیر نہیں کریں گے. یہ ہم اپنی طرف سے شرط لگا رہے ہیں اور ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ولا نجدد ما خرب منها، جو پہلے بنے ہوئے ان میں سے جو گریں گے ہم پھر نہیں بنائیں گے. جہاں سے ٹوٹیں گے ہم اس کی پھر وہ جو ہے وہ مرمت نہیں کریں گے. یہ لکھا. اور دوسرے مقام پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کر دیا، فرما بلاد اسلامیہ میں گرجوں کا کوئی توقع نہیں بنتا، گرا دو جہاں جہاں، اس میں باقاعدہ گرانے کا آرڈر دے دیا. یہاں پر ان کے ساتھ اس معاہدہ میں کا نیا نہیں بنائیں گے اور جو پہلے بنے ہوئے ہیں اس کی مرمت نہیں کریں گے، وہ گرتا ہے تو گر جائے. یہ عیسائیوں نے لکھ کر دیا. ولا نحیی منہا ما کان خطۃ للمسلمین، اور اس جگہ انہوں نے کہا جو غیر آباد زمین مسلمانوں کے ملک میں ہوگی ہم اسے آباد نہیں کریں گے. غیر آباد زمین ہم اس کو اپنے لیے آبادی میں نہیں لائیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا وَأَلَّا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَن يَنزِلَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْلٍ وَنَهَارٍ، جو ہمارے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں دن یا رات کے وقت کوئی مسلمان مسافر وہاں اگر رہنا چاہے گا ہم دروازہ بند نہیں کریں گے. ہم مسافروں کے لیے اپنے دروازے اپنی عبادت گاہوں کی اس لحاظ سے کہ وہ رات بسر کر لے ہم کھلے رکھیں گے، اور اس لحاظ سے کہ وہ اگر ہمیں چیک کرنا چاہے کہ ہم کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہے، ہم اپنے دروازے بند کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. جب مسلمان چاہیں گے ہم اپنے دروازے کھول دیں گے اور کھلے رکھیں گے. اس کے ساتھ وَأَن نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے گزرنے والوں کے لیے ہم اپنی طرف سے مکمل ریلیف کا اہتمام کریں گے. اور جو مسلمان چاہے گا 3 دن ہمارے کسی بھی مرکز میں وہ رہے، ہم اس کے اخراجات بھی برداشت کریں گے اور ہم کسی لحاظ سے اپنی طرف سے نفرت کا اظہار نہیں کریں گے. اور ساتھ یہ لکھا ولا نؤوی کنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ہم اپنے گھروں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے جو مسلم حکومت کی جاسوسی کرتا ہو، مسلم حکومت کے خلاف ایجنٹ ہو، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، کافروں کا. یہ لکھ کے دیا عیسائیوں نے، شام کے عیسائیوں نے، کہ ہم جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے، جو تمہاری حکومت کا غدار ہوگا وہ ہمارا بھی غدار ہوگا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج یہ
مجرم جن کو ہمارے لوگ ذمہ کہتے ہیں، انہوں نے کون سی ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے؟ ساری خرمستیاں، ساری شرارتیں، پاکستان کے سارے راز بیچنا ان کے کرتوت، ہر وقت مخبری کرنا، جاسوسی کرنا، یہ ان کا کام ہے، جبکہ ذمہ کے لیے حرام قرار دیا گیا کہ ذمہ اگر جاسوسی کرے گا مسلمان ملک کے خلاف، غیر مسلموں کا اعلی کار بنے گا، اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کی گیا کہ مجھے مار دو، اس واسطے کہ اس نے ذمے کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا لا نکتم غشا للمسلمین، ہم اپنے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھیں گے، ہم کوئی منصوبہ سازی مسلمانوں کے خلاف نہیں کریں گے، ہم کسی طرح کی سازش نہیں بنائیں گے مسلمانوں کے شکار، ہم کسی بیرونی سازش کا اعلی کار نہیں بنیں گے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہوئے مسلم حکومت کے پورے وفادار رہیں گے اور ہم سازشی نہیں بنیں گے۔ ولا نعلم اولادنا القرآن، اور ہم قرآن کو اپنی اولاد کے لیے اس انداز میں نہیں لائیں گے کہ ہم رہیں کفر پر اور پھر اس قرآن کو بھی اپنی کتاب کہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یہ احساس دیں گے اپنی اولاد کو کہ اگر انہیں شوق ہے قرآن پڑھنے کا تو پھر وہ کلمہ پڑھے جو قرآن والوں کا کلمہ موجود ہے۔ اور ساتھ یہ کہا انہوں نے لکھ کر دے دیا ولا نظہر شرکن، ہم شرک کا اظہار نہیں کریں گے، یعنی ہم جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم کسی گلی محلے میں یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، ہم نہیں اظہار کریں گے۔ یعنی آج ہمیں ایسی ویڈیو ملی ہے کہ جس میں کچھ مذہبی لیڈر بیٹھے اور عیسائیوں کے پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمارے وہ لیڈر پاس بیٹھ کے آمین کہتے ہوئے یہ سارا لاتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ادھر عیسائیوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ شرکیہ جملہ کبھی گلی محلے میں کسی جگہ نہیں بول سکتے، ان پر پابندی ہے۔ اور ساتھ ان پر یہ لازم کیا گیا ولا ندعو الیہ احدا، ہم اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گے کسی کو کہ تم عیسائی بنو ہماری طرف آ جاؤ، ولا نمنع احدا من ذوی قرابۃ الدخول فی الاسلام، ہمارا کوئی رشتہ دار کلمہ پڑھنا چاہے مسلمان ہونا چاہے، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے کہ وہ کلمہ پڑھے تو ہم کہیں ہم تم پہ ظلم کریں گے، تم سے سب کچھ چھین لیں گے۔ یہ شرائط میں لکھا کہ عیسائیوں میں سے ہمارا جو رشتہ دار کلمہ پڑھنا چاہے گا اگر ہم اسے روکیں تو پھر بھی ہمارا سر اتارا جائے، ہم کسی کو مسلمان ہونے سے نہیں روکیں گے، وہ مسلمان ہو ہم اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور اگر ہم نے یہ شرط پوری نہ کی ہم پھر مسلمان حکومت میں زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں، ہمیں وارننگ دیے بغیر ہمارے سر اتار دیے جائیں۔ اور ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی لکھا ان ارادو وان نوقر المسلمین، ہم مسلمانوں کی عزت کریں گے، کسی مسلمانوں کی ہم بےزتی نہیں کریں گے، وان نقوم لهم من مجالسنا، اگر ہم کہیں عیسائی یہودی بیٹھے ہوں گے اور اوپر سے مسلمان آ گیا تو ہم اٹھ کے استقبال کریں گے، نقوم من مجالسنا، ہم ادب کے لیے اٹھیں گے، مسلمان کے ادب کے لیے ہم اپنی کرسیاں چھوڑیں گے، ہم ادب و احترام کے لیے اٹھیں گے۔ یہ عیسائی لکھ کے دے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ساتھ کہنے لگے ولا نتشبہ بہم فی شیء من ملابسہم، یہ بڑی ضروری بات ہے، فرمایا جو مسلمانوں کا چال چلن ہے، مسلمانوں کے کپڑوں کا طریقہ ہے، ہم ایسے نہیں پہنیں گے۔ کہیں کسی مقام پر کوئی بندہ ہمیں مسلمان سمجھ کے تو ہمارے ساتھ مسلمانوں جیسے سلوک نہ کر بیٹھے، ہمیں کوئی اپنا راز نہ بتا دے۔ یہ لازم ہے کہ ذمی کا لباس جدا ہو، بازار میں گلی میں ان کی وردی اعلان کیا جائے کہ یہ فلاں طرح کے کپڑے ذمیوں کے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے پہنے ہر جگہ ذمی، تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ چور ہے ہمارے معاشرے کا، یہ دوسرا ہے، ہم نے اپنی بات اس کے سامنے نہیں کرنی، ہم نے اپنے دین کے راز کی باتیں اس سے چھپانی ہے۔ یعنی آج ہمارے ہاں ان لوگوں نے مذہبی خانے پر بھی احتجاج کیا کہ اس سے ہم پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ ختم کر دیا جائے، جبکہ شرائط نامہ جو ذمی ہونے کا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ذمی یہودی ہو عیسائی ہو دوسرا کوئی ہو وہ مسلمانوں والے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ کس طرح؟ اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا فی قلن سوا، جیسی ٹوپی مسلمان پہنتے ہیں ایسی ٹوپی ہم نہیں پہنیں گے، ولا امامہ، ہم ایسا پگڑا بھی نہیں باندھیں گے،
ہم ایسی دستار نہیں باندھیں گے جس طرح کے مسلمان دستار باندھتے ہیں. ولا نالین، ہم مسلمانوں جیسے جوتے بھی نہیں پہنیں گے. ہمارا جوتا جدا ہوگا، ہمارا کپڑا جدا ہوگا، اور اس انداز میں ہم رہیں گے تاکہ ولا فرق شاہ، یہاں تک کہ بالوں کی مانگ نکالنے میں بھی ہم مسلمانوں جیسی نہیں نکالیں گے. اب ویسے تو ہے نا کہ وہ مسلمانوں کے رنگ میں رنگے جائیں، لیکن وہ تب ہے جب پہلے کلمہ پڑھ لیں. جب تک کلمہ نہیں پڑھتے اب وہ اسلامی روپ دھاریں گے تو جاسوسی کریں گے. مسلمانوں جیسے بال نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے، مسلمانوں جیسا امامہ اور دستار ان کے سر پہ نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ولا نتکلم بکلامہم، جو بولی مسلمانوں کی وہاں پہ رائج ہوگی ہم وہ بولی بھی نہیں بولیں گے، ہم اپنی علیحدہ بولی بولیں گے. یعنی اس حد تک، چونکہ وہاں تو ایسی صورتحال تھی جس میں بولیوں کا اختلاف موجود تھا، تو یہ بھی امتیاز کی خاطر تھا کہ کہیں ہمیں کوئی اپنا نہ سمجھے. ہر طرح ہم پہچانے جائیں کہ مسلمان اور ہیں، ہم اور ہیں، ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ممتاز کریں گے. اور ساتھ یہ کہا جیسی کنیت مسلمانوں کی ہوتی ہے ہم ایسی کنیت اپنی نہیں رکھیں گے. ولا نرکب السروج، کہا گھوڑے پہ زین ڈال کے ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھیں گے، کیونکہ زین ڈال کے بیٹھنا عزت والوں کا کام ہے، وہ صرف مسلمان بیٹھے. مسلمان سواری پہ زین ڈال کے بیٹھے، مسلمان حکومت میں جو عیسائی رہ رہا ہے اس پر لازم ہے وہ پیدل چلے، سواری پہ بیٹھنا ہے تو ننگی پشت پہ بیٹھے. اس واسطے کی زین پہ بیٹھنا یہ عزت والے لوگوں کا کام ہے، اور وہ اس ملک میں ذلت اور رسوائی کے علامت اور نشان. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھ کر دیا ولا نتقلب السیوف، ہم بازاروں میں چلتے ہوئے گلے میں تلوار ڈال کے نہیں چلے. تلوار لے کے چلنا، اسلحہ لے کے چلنا مسلم کنٹری میں ذمہ کا حق نہیں ہے. ذمہ اسلحے کے بغیر رہے گا، ذمہ مسلح نہیں ہو سکتا، ذمہ گلی میں بھی تلوار لے کے بندوق لے کے نہیں چل سکتا. اور اس کے ساتھ یہ صورتحال ولا نتخذ شیئا من الصلاح، ہم اسلحہ نہیں حاصل کریں گے. اب ہر چیز دیکھو نا، صدیوں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لکھ کے دی جا رہی، ابھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ادھر ربا میں کمینے قادیانی بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہم اقلیت ہے، اور ساتھ ہر شرط اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہاں پر یہ واضح کیا گیا اقلیت اسلحہ نہیں رکھ سکتی، نہ گھر رکھ سکتی ہے نہ باہر اس کی نمائش کر سکتی ہے. اور ساتھ ہی اس چیز کو یہ کہا گیا لا نتخذ ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتیمنا بالعربیہ، ہم اپنی انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں بنوائیں گے. اور ساتھ ولا نبی الخمور، ہم مسلمان ملک میں شراب نہیں بیچیں گے. ہماری حکومت لائسنس دیتی ہے ایسے لوگوں کو، اور بہانہ بنایا ہوا ہے اس بدی کو عام کرنے کا کہ ویسے مسلمان کو نہیں دیا، ہم نے عیسائی کو لائسنس دیا. تو عیسائی کو لائسنس دینے کا تجھے کس نے لائسنس دیا؟ شریعت نے تو حرام کیا. ذمہ تب ہے جب معاہدہ کرے کہ مسلم کنٹری میں شراب کی دکان نہیں کھولوں گا، چوری چھپے بھی نہیں بیچوں گا، میں شراب بیچنے پر پابندی کروں گا، اگرچہ میرے مذہب میں ناجائز ہے. وہ عیسائی یہ اقرار کرتے ہوئے پھر بھی میں بیچوں گا نہیں، اس واسطے کہ میں ذمہ بن کے رہ رہا ہوں، میں تمہارے دین کا احترام کروں گا. اب سوچو آج ہمارے ملک کے یہ گماشتے کیا کیا کرتوت کر رہے ہیں، کیا کیا دھندے کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں کی بدی ہماری سوسائٹی میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اپنے اس مذہب کو آڑ بنا کے مسلم امہ کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہ 35 شرائط میں سے ایک شرط ہے، وہ ذمہ بنے گا کہ جو اس پر عمل کرے گا کہ وہ شراب نہیں بیچ سکتا، اور اس سلسلے میں وہ مکمل اسلامی اصولوں کی نگہبانی میں اپنی زندگی بسر کرے گا. اس کے ساتھ وَأَنَّ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُؤُوسِنَا، یہ لکھ کے دیا شام کے عیسائیوں نے، ہم سر ننگا رکھیں گے اور سر کا اگلا حصہ اس کے بال ہم کٹوا کے رکھیں. اب آدھا سر اگلا اس پہ اس طرح پھرا ہوگا یا بال چھوٹے ہوں گے، تاکہ ایک پکی نشانی ہر وقت موجود رہے کہ یہ فلاں بندہ ذمہ ہے، یہ عیسائی ہے، اسے مت گھسنے دو اپنی مسجد میں، اسے مت ہاتھ لگانے دو اپنے قرآن کو، اسے مت اپنے قریب آنے دو، یہ نکھرا رہے. اب دیکھو نا پابندیاں، ہو سکتا ہے کبھی لباس میں وہ گڑبڑ کر جا اور دوسری علامتوں کے لحاظ سے مسلمانوں جیسا پہن جا، تو کہا شریعت مطہرہ نے
شرط قرار دے دی کہ یہ بال کٹے ہوئے تو ضرور نظر آئیں گے. اگلا حصہ سر کا جو ہے ذمی کے لیے لازم ہے، وہ مسلمانوں جیسے بال نہیں رکھ سکتا، پورے سر پہ بال وہ رکھے جو مسلمان ہے، اور جو ذمی ہے اس پر یہ لازم ہے اپنے سر کے اگلے حصے کے بال اس لیے کٹوائے کہ گلی محلے میں لوگوں کو پتا چلتا رہے یہ کمینہ وہ ہے جو اسلام سے محروم ہے، اسلام قبول کرے گا تو پھر اس کو سر کے بالوں کی بھی عزت عطا فرمائی جائے گی. اس کے ساتھ ان صورتحال اس میں جو امور تھے فرمایا ان نلزم زینا حیثما کننا، اور اس میں ایک انداز لباس کے لحاظ سے بھی اپنے لیے لازم کریں گے ان نشد زنانیر علی اوساطنا، اور اپنے کمر جو ہے اس پر ہم اپنی علامت لٹکائیں گے، جنجو پہنیں گے، عیسائیت کی علامت جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ عیسائی طبقے کا لوگ ہے، آدمی ہے. اور ساتھ یہ کہا اللہ نذر الصلیب علی کنائسنا، ہم نیا تو گرجا کوئی بنائیں گے نہیں، جو عبادت خانے بنے ہوئے ہم ان پہ صلیب نہیں لگائیں، وہ صلیب کے بغیر ہوں گے. یہ جو جگہ جگہ نشان بنے ہوئے ہیں اسلامی سلطنت میں صلیبوں کے، حضرت عمر کی رائج کردہ ان شرائط کی خلاف ورزی ہے، نیا بنا نہیں سکتے، پہلے بنے ہوئے کو اس کی مرمت نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی صلیب نہیں لگا سکتے. آج تو گلیوں میں صلیب پہن کے پھرتے ہیں، بلکہ بوڑھے والا کا ایک واقعہ ہے کہ سکول پرائیویٹ تھا، اس کے پرنسپل نے ایک پادری کے اعزاز کے لیے کہ اس سکول میں اس کا لیکچر کروانے جا رہا تھا مسلمان بچوں کے سامنے، تو سارے بچوں کے گلوں میں صلیبیں لٹکا دی گئی اس پادری کے استقبال کی. یہ پاک وطن، یہ نظریے پہ بننے والی سلطنت، اس کے اندر یہ ذمی ہے، یہ ہمیں ذمی بنا رہے ہیں. ہمارے مسلمان بچوں کے گلوں میں صلیبیں ڈالی جا رہی ہیں، اور مسلمان حکومت میں، مسلمان اداروں میں ان شریعت کے غداروں کے لیکچر کروائے جا رہے ہیں. اس واسطے یہ دوری ہے ان شرائط سے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پر اس کو کہا گیا کہ کسی جگہ ہم صلیب نہیں لگائیں گے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو ہماری مذہبی کتاب ہے ہم پڑھتے وقت آواز اونچی نہیں کریں گے، ہم اپنی آواز پست رکھیں گے. جو اندر اپنے عبادت گاہ میں پڑی آواز اس کی سپیکر میں نہیں ہوگی، باہر نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پبلک مقامات ہیں وہاں اپنی کتاب باہر نہیں نکالیں گے، ہم اپنی کتاب اندر چھپا کے رکھیں گے، مسلمانوں کو اس کی تبلیغ نہیں کریں گے. اور جہاں ہم اپنے گھر میں اس کو پڑھیں گے تو آواز اونچی نہیں ہونے دیں گے، ہم آواز پست رکھیں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارا کوئی مر جائے گا تو ہم اس کے ساتھ کسی طرح کے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، آگ لے کے نہیں چلیں گے مسلمانوں کے راستے میں، جو ان کی عادتیں تھیں ان کے لحاظ سے کہ ہم ان چیزوں پر پابندی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جہاں مسلمان دفن ہوں گے ہم اپنے مردے مسلمانوں کے قریب نہیں دفن کریں گے، مسلمانوں کی قبرستان کی عزت ہے، آبرو ہے، ہم اپنے مرے ہوئے عیسائی اور یہودی، ہندو سکھ ان کو دور رکھیں گے. اور یہاں چونکہ اہل کتاب کے لحاظ سے عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ہم قبرستان کے لحاظ سے بھی پوری پابندی کریں گے. اور ساتھ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حصے میں غلام آئیں گے ہم وہ نہیں پکڑیں گے، اگر مسلمان رستہ پوچھیں گے ہم رستہ بتائیں گے، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے، ہم ان کی عزت پر پورا پہرا دیں گے. اور اس طرح یہ شرائط لکھنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تحریر نامہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس میں اضافہ کیا اور لکھو ولا نضرب احدا من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں ماریں گے اور مسلمانوں میں کسی پر تشدد نہیں کریں گے. شرطنا لکم ذالک لانفسنا، ہم نے خود لکھ کے دیا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے یہ معاہدہ ہے. فإن نحن خالفنا، اگر ہم نے اس کی مخالفت کی جو ہم نے اپنے لیے شرطیں لگائی ہیں، فلا ذمۃ لنا، پھر کوئی ذمہ نہیں ہمارا، پھر ہماری سر تمہارے لیے حاضر ہے، پھر جب چاہو ہمیں قتل کر دو. ہم جو اپنی جان کی امان چاہ رہے ہیں تو ان شرطوں کے ذریعے سے یہ شرائط پوری ہوگی تو پھر ہماری جانیں محفوظ ہیں. اگر ہم نے یہ شرائط میں سے کسی کا انکار کر دیا تو پھر قد حل لکم منا ما یحل من اہل المعاندۃ والشقاق، پھر جیسے دوسرے کافروں کے خلاف تمہاری تلوار چلتی ہے پھر ہمارے خلاف بھی چل جائے.
ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، یعنی ہمارا خون بھی محفوظ نہیں ہوگا، تمہیں ہمارے اوپر تلوار چلانے کی اجازت ہوگی۔ یہ وہ شرائط ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دے گی ذمیوں نے، عیسائیوں نے، اور پھر ان کی ذمہ داری سٹیٹ نے قبول کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ذمی ہمارے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اپنے تبلیغی پروگرام کرتے ہیں، ان کے اجتماع ہوتے ہیں۔ یہ شیخ پورہ کے علاقے میں ان کا اتنا ہزارہ افراد پر مشتمل سالانہ اجتماع ہوتا ہے، دور دراز سے قافلے چلتے ہیں، پھر گلی گلی جہاں ان کے وہ گرجے ہیں اور اس کے لحاظ سے ان کے لیے باقاعدہ سہولتیں ہیں، اور مجمع عام میں ہر طرف وہ اپنے گندے نظریات اور غلط عقائد کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر یہ تفسیر قرطبی میں یہ موجود ہے، اور بالخصوص عون المعبود جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 161 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بھی شرط لگائی ان پر، فرمائش وَاشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ، یہ شرط ہے عیسائیوں پر، وہ اپنے بیٹوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے، اپنی اولاد کو بھی عیسائیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو بھی عیسائیت کی تبلیغ کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے غداری کر رہے ہیں۔ وہ صورتحال، اور آج ان کا ہمارے بچوں کو لیکچر دے رہا، آج ان کا اپنے جھوٹے نظریات لے کر ہماری یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے بیرون ملک سے ان کو بلایا جاتا، اور وہ آ کر لیکچر دیتے ہیں، ہماری حکومت لیکچر دلواتی ہے۔ ان کے اعزاز، ان کے لیے احترام اور ان کے لیے ایسی صورتحال چاہے یہ ساری کی ساری شریعت سے کھلی غداری ہے اور بغاوت ہے۔ اس صورتحال میں جب کوئی ذمی اپنے ان شرائط سے ہٹتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اختصار سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہر میں لکھتے ہیں، اذم تلا ذمی اور من اداء الجزیہ، جب ذمی جزیہ دینے سے انکار کر دے، وم تلا من اجراء حکم من احکام الاسلام، اسلامی آرڈر کے سامنے اکڑ جائے، اور قاتل مسلمہ یا کسی مسلمان کو شہید کر دے، اور اجمال القتال یا کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لے، اور جناب مسلمہ یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ معاذ اللہ وہ ناجائز کام کرے، وہ اصحاب اس میں نکاح یا نکاح کے پردے میں مسلم عورت کے ساتھ وہ اپنے تعلق استوار کرنے کی کوشش کرے، اور افطن مسلمن ان دین ہی یا کسی مسلمان کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرے ویزے کا لالچ دے کر، عہدہ، نوکری، اس طرح کی چیزیں، اگر کوئی عیسائی ایک مسلمان کو بھی ایسا اس نے حصہ کیا تو اس کا خون جائز ہو جائے گا، اس کا سر کاٹنا یہ شریعت میں روا ہو جائے گا۔ اس نے ان شرائط کی انداز میں خلاف ورزی کی، اور بطور خاص جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر دی تو خود بخود اس نے اعلان کر دیا کہ اب مسلمان حکومت میرا سر اتار دے، اور اس کے ساتھ جس وقت وہ مشرکوں کا جاسوس بن گیا، یا اس نے مسلمانوں کے خلاف اشاراتن یا کنایاتن کسی کی مدد کی مسلم حکومت کے خلاف، ان ساری صورتوں کے اندر وہ ذمی نہیں رہے گا۔ پاکستان کا وہ عیسائی، وہ قادیانی، وہ یہودی جو کسی بھی غیر مسلم ملک کو پاکستان کے راز بیچتا ہے، پاکستان کے خلاف اکساتا ہے، پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ کرتا ہے، پاکستان میں کسی بھی وہ مسلم کو شہید کرتا ہے، ان ساری صورتوں کے اندر اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بطور خاص جس وقت وہ ناموس رسالت کے لحاظ سے کوئی بھی معاذ اللہ ایسی شرارت کرتا ہے، اس کے بعد اسے ذمہ نہیں کہا جائے گا، اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، اور اسے تلوار کے ساتھ اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ یہاں یہ صورتحال بھی واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے ایک ذمی کو مارا، ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ کیا جرم اس کا کیا تھا؟ ارادہ امراتن علی نفسہا مسلمہ، وہ ایک مسلمان عورت سے بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے تھے، ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ سواری پہ بیٹھی تھی، انہوں نے سواری کو مارا کہ وہ نیچے گرے، اور اس کے بعد ہم اس پہ حملہ کریں۔ ان دونوں صحابہ نے جب اس شخص کو یہ حرکت کرتے دیکھا کہ مسلمان عورت تنہائی میں جا رہی تھی اور اس نے یہ حرکت کی ہے، تو دونوں نے مل کر اس عیسائی کا سر کاٹا، اور شریعت مطہرہ میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا، اور یہ جائز قرار دیا گیا کہ صحابہ نے جس کو مارا ہے اسے مارنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ وہ مسلمانوں کی عزت سے کھیل رہا تھا، مسلمانوں کی عفت اور مسلمانوں کی پاک دامنی کے جو تقاضے ہیں ان کو یہ آلودہ کرنا چاہتا تھا۔ اس بنیاد پر
اس کے قتل کو جائز سمجھا گیا۔ اور یہاں پر بطور خاص دو ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ حضرت مہاجر بن امیہ وہ یمامہ کے امیر تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا، تو یمامہ میں ایک کیس آ گیا توہین رسالت کا۔ اس میں ایک عورت کی حیثیت یہ تھی کہ وہ گانے وغیرہ گاتی تھی، اس نے کوئی ایسا جملہ بول دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کے بارے میں۔ یمامہ کے امیر کے پاس جب وہ کیس آیا تو وہاں ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کے دانت نکال دو، اور سامنے والا دانت اس عورت کا نکالا۔ حضرت صدیق اکبر تک بات پہنچ گئی کہ میرے عہد حکومت میں یمامہ میں توہین رسالت کا کیس ہو گیا، اور میرے امیر مہاجر بن امیہ نے یہ سزا دی ہے کہ صرف دانت نکالا ہے۔ آپ نے خط لکھا حضرت مہاجر بن امیہ کی طرف اور کہنے لگے، یہ کتاب الفتوح میں بھی خط موجود ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ خط موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لولا ما سبقتنی فیہا لامرتک بقتلھا، اے مہاجر بن امیہ تمہیں خبر نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت پر حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر تم مجھ سے پوچھتے لامرتک بقتلھا، میں آرڈر دیتا کہ جس عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے وہ زمین پہ زندہ رہنے کی حقدار نہیں ہے، اس کا سر اتارا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا ان حد الانبیاء لیس یشبہ الحدود، یاد رکھنا اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو حدیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی، وہ بے مثال ہوتی ہیں۔ اس واسطے من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاہد فهو محارب، فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، جس شخص نے مسلمان حکومت میں توہین رسالت کی، یا تو توہین رسالت سے پہلے بھی کافر تھا یا پہلے مومن تھا، اور اگر پہلے کافر تھا اور ذمہ بن کے رہ رہا تھا تو توہین رسالت سے ذمہ ٹوٹ گیا، اس نے باغی ہونے کا اعلان کر دیا، اور ایسے باغی کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ لہذا اگر پہلے ہی کافر تھا توہین رسالت کے بعد ذمہ کا وعدہ ختم ہو گیا، اب اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی، اسے مار دیا جائے گا۔ اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو فرمایا اب توہین رسالت کے بعد مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ پہلا فتویٰ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فتویٰ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لحاظ سے آپ نے جو واضح کر دیا، اس میں کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو زندگی کا حق نہیں ہے، وہ ذمہ تھا تو خود باغی ہو گیا، اگر پہلے مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو گیا، اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے بارے میں کہ ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بول رہا، آپ نے فرمایا ہم نے اس بات کے لیے ان کو ذمہ نہیں دیا تھا کہ یہ ہماری شریعت پہ تنقید کریں، ہمارے دین پہ تنقید کریں، ان کو اس طرح کا کسی طرح بھی حق نہیں دیا جائے گا۔ اور بدائع سالک میں جلد نمبر 2 میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 27 میں، یعنی یہاں تک پابندی ہے عہدوں پر لانے کے لحاظ سے۔ آج ہمارے ملک میں جو جس عہدے پر چلا جائے، جتنے بڑے باغی ہیں اتنے کلیدی عہدوں پر ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، شام سے وہ کوئی وثیقہ لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو موسیٰ اشعری اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلاؤ، وہ مسجد میں آ کر میرے سامنے یہ معاہدہ پڑھے، وہ کاتبہ کا اپنا کاتب لے آؤ، اپنا سیکرٹری محرر وہ لے آؤ اپنا مسجد میں، جو ہے تمہر مسجد میں بیٹھے تھے مسجد نبی شریف میں، اس کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے مسجد میں یہ پڑھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا انہ لا يدخل المسجد، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا، اس لائق نہیں کہ مسجد میں داخل ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیما کیوں نہیں لائق، جنوبن ہوا، کیا جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا لا جنبی نہیں لیکنہ نصرانی، وہ عیسائی ہے اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پرانا دین، آج کے متجددین والا دین نہیں جو کہے کہ ہم نے مسجدیں عیسائیوں کے لیے کھلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ دین ہے وہ نبوی دین کہ حضرت عمر نے کہا ابو موسیٰ اشعری اپنا سیکرٹری لاؤ مسجد میں، انہوں نے کہا نہیں حضور وہ نہیں آ سکتا، کیوں جنبی ہے، غسل نہیں کیا اس نے، تو کہا نہیں جنبی نہیں عیسائی ہے، تو عیسائی تو مسجد میں نہیں آ سکتا، کیسے میں لاؤں اس کو؟ یہ ہے طے شدہ دین،
اب حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آ گیا، تم اچھے ابو موسیٰ اشعری ہو، تمہیں شام کی سلطنت دے رکھی ہے، تم نے ایک عیسائی کو محرر بنایا ہوا ہے، تم نے اس کو عہدہ دیا ہوا ہے، یہ مسجد آنے والی صورتحال نہ آنے والی کیوں پیش ہوئی؟ تم مسلمان کو اپنا سیکٹری بناتے، تم نے کیوں اس کمینے کو اپنا سیکٹری بنایا ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لا تدنوہم وقد اقصاہم اللہ، جنہیں رب نے دھتکارا تھا تم نے انہیں قریب کیوں کیا؟ رب نے دھتکارا تھا تم نے کیوں قریب کیا؟ اور لا تکرموہم قد اہانہم اللہ، جن کی توہین رب نے کی ہے تم نے عزت کیوں اس کو دی؟ یعنی صرف اتنا عہدہ دینے پر تھا، تم نے عزت دی ہوئی ہے اسے، اس کمینے عیسائی نصرانی کو تم نے اپنا محرر بنا کے عزت دی ہے، رب نے ذلت دی تھی تم نے عزت کیوں دی؟ اور ساتھ یہ کہا لا تؤمنوہم وقد خونہم اللہ، رب نے انہیں خیانتی کہا ہوا ہے، تم نے امین کیوں بنا لیا؟ اللہ نے قرآن میں عیسائیوں کو خیانتی کہا ہے، تم نے اپنا رازدار بنایا ہوا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور ساتھ یہ کہا وقد نہیتکم ان استعمال اہل الکتاب، میں خود تمہیں منع کر چکا ہوں کہ ایسے کسی کو کسی اسلامی مشینری میں کلرک بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دیکھو حضرت عمر برس پڑے حضرت ابو موسیٰ اشعری پر اور آرڈر دوبارہ جاری کیا، میری سلطنت میں کلرک جیسے عہدے پر بھی عیسائی نہیں لگایا جا سکتا، یہ راز چوری کرتے ہیں، ان کے نزدیک رشوت حلال ہے، یہ ساری سلطنت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہیں بالکل اگر عہدہ دو گے تو ان کی عزت لازم آئے گی، اگر عہدہ دو گے تو ان کو قریب کرنا لازم آئے گا، جبکہ شریعت نے تو ان کو دور کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب سوچو پاکستان اگر جلتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت لٹتی ہے، پاکستان کے وسائل ہڑپ ہوتے ہیں، پاکستان سیلابوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے اسباب بھی تو دیکھو۔ جس اسلامی سلطنت میں 10 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والے وطن کے اندر قادیانی بگھوڑے کلیدی اسامیوں پہ بیٹھے ہو، جہاں عیسائی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو چکے ہو، وہاں اللہ کا غضب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں نحوستیں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں مسائل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس واسطے پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کے لیے رحمتوں کا نزول اسی صورت میں ہے جو صورت نظام شریعت، نظام خلافت، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کو عہدوں سے ہٹانا، انہیں ذلیل و رسوا سمجھنا اور ذلیل و رسوائی کا احساس دلانا، یہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر انہیں اس ملک کے اندر رکھا جا سکتا ہے اور ذمہ کے معاہدے پورے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو ان کے ساتھ ایسے عزت والے سلوک کریں گے شریعت ان پر بھی مواخذہ کرے گی۔ اور یاد رکھنا آج تو بات بات پر ان کی طرف سے تنقیدیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کا یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، ان کے انٹرنیٹ پر بکواس، ان کے فیس بک پر بکواس، ان کے مختلف دیگر جو ہمارے خلاف ہر وقت حربے ہیں، دسیسہ کاریاں اور سازشیں ہیں، کہاں تک پہنچ گئی؟ حضرت عمر نے ان کو کیسے نکیل ڈالی تھی؟ سنو، جس وقت ایک معاہدہ کے موقع پر کچھ عیسائیوں نے اپنے لیے حضرت عمر سے کچھ رخصت چاہی، چونکہ انہوں نے نظام عدالت کی بنیاد پر جب ایک بوڑھے عیسائی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے تو کہا ہم تجھے بھیک نہیں مانگنے دیں گے، اس واسطے کہ ہم نے تمہارا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ہم تمہارے لیے بیت المال سے اہتمام کریں گے کہ تم جزیہ دیتے رہے ہو، ہم تمہارے لیے اپنی طرف سے بندوبست کریں گے۔ وہ عادل عمر جس وقت ایک مقام پر اپنی طرف سے ایک پالیسی بیان دینے کے لیے بیٹھے، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مجمع کے اندر ایک عیسائی جو عیسائیوں کا پادری تھا نپتی بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت حضرت عمر نے خطبہ پڑھا، یہ عام جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے کے اندر الفاظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جو ہم جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں کہ رب جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور رب جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ جملہ، جس وقت یہ جملے حضرت عمر نے اس بڑے موقع کے مطابق جب عیسائیوں سے بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے خطبہ پڑھا تو عیسائیوں کا پادری بول پڑا، اس نے دبے دبے لہجے میں یہ کہا ان اللہ لا یضل احدا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ آواز اس کی اٹھی، سنائی نہیں پورا بھی حضرت عمر کو کہ کیا کہا گیا، تو آپ متوجہ ہوئے کہ میری گفتگو کے درمیان کون بولا،
قال عمر ما یقول، بتاؤ یہ کیا کہتا؟ قالوا لا شیء، لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا. جو اس کے قریب شاید اسی کے عیسائی بیٹھے انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہہ رہا. آپ نے پھر شروع کیا پڑھنا. نبتی نے پھر کہا ان اللہ لا یضل احد، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. حضرت عمر نے کہا اخبرونی ما یقول، بتاؤ یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ میں تقریر کرتا ہوں یہ بولتا ہے، تم بتاتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کسی کی گمراہی پہ راضی نہیں، لیکن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے رب کے امر سے ہی ہوتا ہے. ایک ہے رب کی مشیت، ایک ہے رب کی رضا. قدرت رب کی ہے، پتا ہلتا ہے تو اسی سے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اسی سے، کوئی بدی کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو اس بنیاد پر شریعت مطہرہ میں یہ مسئلہ رب نے طاقت دے دی، آگے بندے کا اختیار ہے، چاہے تو اپنی مرضی سے نیکی میں خرچ کرے، چاہے تو مرضی سے بدی میں خرچ کرے. بدی سے کرے گا تو مجرم ہوگا، نیکی میں کرے گا تو ثواب پائے گا. تو اس بنیاد پر بندہ گمراہ تو خود ہی ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس جو طاقت ہے گمراہی کی وہ طاقت پیدا اللہ نے کی ہے. اس بنیاد پر یہ کہا گیا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اب عیسائی اپنے طرف سے جعلی توحید پرست بنتا ہے، جیسے آج کچھ لوگ ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت عمر کے جلسے میں وہ عیسائی پادری بول پڑا یہ تاثر دیتے ہوئے کہ عمر تجھے رب کی شان کا پتہ نہیں، مجھے پتا ہے. تم یہ کہتے ہو وہ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ گمراہی بھی دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا. یہ جب اس نے جملہ بولا، ہمارا تو قرآن کہتا ہے نا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، لیکن وہ اپنے طور پر خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا تھا. وہ غدار توحید کا توحید پرست بن کے عمر کے سامنے پیش ہونا چاہتا تھا اور کہہ رہا تھا ان اللہ لا یضل احد، رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پوچھا اب دوسری مرتبہ غصے میں بتاؤ یہ کیا کہتا ہے، اب بول پڑے لوگ قالو یزعم ان اللہ لا یضل احد. امیر المومنین یہ تمہارے خطبے پہ اعتراض کر رہا ہے. تم نے کہا ہے نا اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جب جسے گمراہ کرے کوئی اس کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا خیال ہے کہ رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اب حضرت عمر کا جواب سنو. فرمایا ان لم نؤتک الذی آتیناک لتدخل علینا فی دیننا، فرمایا ہے بے وقوف ہم نے جو تم سے معاہدہ کیا تھا اس لیے نہیں کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو. ایسی بک بک کرنی ہے تو ابھی میں پھاڑتا ہوں معاہدہ، تمہارا سر اتارتا ہوں. ہم نے تمہیں اپنی سلطنت میں اس انداز میں رہنے دینا ہے کہ تم نے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہم پہ تنقید نہیں کرنی، ہمارے دین کو نہیں چھیڑنا، ہمارے دین پر انگلی نہیں اٹھانی، اور ہمارے کلمات پر، ہمارے قرآن کی آیات پر، ہمارے دین پر تمہیں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اپنے دین میں مداخلت کر کے تمہیں مہلت نہیں دی، ہم نے تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ٹائم دیا ہے کہ تم سوچو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہنے کے بعد یہ جملہ بولا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لئن عقتا لأضربنک الذی فی عیناک، اگر میں اب خطبہ پڑھتا ہوں تو نے پھر کہا ابھی جس جگہ تیری آنکھیں ہیں میں وہ تیرا سر کاٹ کے جدا کر دوں گا. قسم اٹھا لی جس جگہ، یہ کنایا ہے سر سے، جہاں تیری آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ جگہ میں کاٹوں گا تیری. اگر اب تو نے میرے خطبے پہ تنقید کی تو یہ عادل عمر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بتایا کہ یہ حقدار نہیں ہمارے دین پر تنقید کرے، ہمارے دین کے لیے اپنی طرف سے مشورے دے اور ہمارے دین کے لحاظ سے اپنی زبان پہ کوئی جملے لائیں. کوئی لاتا جائے گا باغی ہوگا، اس کا سر اتارا جائے گا. اس واسطے آج اس بات کے ابلاغ کی ضرورت ہے. یہ ذمہ ہونے کے دعوے دار اور ان کو ذمہ بنانے کے دعوے دار، ہم ان دونوں طبقوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں. دین کے خادم کی حیثیت سے یہ چند شواہد پیش کیے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے اس ملک میں خانہ جنگی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے اس ملک میں ذمہ کے نام پر جو ذمہ رہ رہے ہیں وہ لقمہ اجل بنے. ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم ارباب اقتدار کو بھی ہوش دلانا چاہتے ہیں کہ ذمیوں کو اپنا معاہدہ لکھ کر دو، ان سے دستخط کرواؤ، ان تک یہ شرطیں پہنچاؤ، انہیں یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک میں تم نے اپنی مرضی سے نہیں ہمارے آرڈر کے تحت رہنا ہے. تم اپنے جھوٹے دین پر جو رہو گے آرڈر ہمارا ماننا پڑے گا. اگر ہمارے دین کے خلاف بکواس کرو گے، اگر جاسوسی کرو گے، اگر ہماری مسلمان عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کرو گے، اگر کسی مسلمان پر تشدد کرو گے، ایسی صورتوں میں تمہارا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر توہین رسالت کے مسئلے میں تم اپنی شرارتیں ظاہر کرو گے ذمہ ختم ہو جائے گا. تو یہ لازم ہے ان کو احساس دلایا جائے، ان تک یہ بات پہنچائی جائے، کیونکہ اسلام
دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، مسجد بھی ہے، ملک بھی ہے، گھر کے اندر کا نظام بھی ہے، گھر کے باہر کا نظام بھی ہے۔ اسلامی ماحول میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بکواس کرے، اسلام کے خلاف اپنے دھویں ظاہر کرے، اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی اشارتاً کنایتاً بھی بات کرے، اگر ایسا کرے گا کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ اس کا نہیں باقی رہے گا، کوئی حق نہیں رہے گا، وہ سارے حق ختم ہو جائیں گے۔ ہاں پابندی کرے گا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت کے دن میں اس کے حقوق کی نگہبانی کے لیے رب کے دربار میں آواز اٹھاؤں گا کہ میرے امت میں رہتا تھا، اس پر ظلم کیوں ہوا؟ یہ تب ہے جب وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوگا۔ اس واسطے آج کا ہمارا موضوع ذمیوں کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق، یہ اس وقت کے اہم موضوعات میں سے ہے۔ ملک اور بیرون ملک اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارا یہ پروگرام اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ آج کا کے پروگرام کے میزبان ماسٹر محمد زاہد صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والد محترم حاجی محمد عبداللہ صاحب اور ان کے پیر و مرشد حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری صاحب ثانی لاسانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی ارواح کے لیے یہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ادارہ صراط مستقیم پاکستان جو دین کے سارے گوشے امت کے سامنے پیش کرنے کا عزم رکھتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، جو دین متین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور مسلم امہ اس میں بعض مقامات پر کوتاہیوں کا شکار ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں ہر طرف حق کی اذان پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل عشرہ مغفرت میں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو استقامت عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی شفاعت کا ہم سب کو مستحق بنا، ہمیں اپنے ماحول میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لحاظ سے وہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما جس کا ہم سے شریعت تقاضا کرتی ہے۔ یا الہ العالمین، ہمیں قبر کی روشنی عطا فرما اور ہمیں فردوس کی چاندنی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے جتنے دوست ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے شرکاء نے شرکت کی سب حضرات و خواتین کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یاد رکھنا کل کا جو موضوع ہے